السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے حاضر ہوئی ہوں۔ خون کے رشتوں میں اگر وفا ہوتی، یوسف نہ بکتا مصر کے بازاروں میں۔ چھپاک۔ پورے گھر کو رنگ برنگی جھنڈیوں سے سجایا گیا تھا۔ کچن صحن کو گوبر کا لیپ لگایا گیا تھا۔ مکان کے اگلے حصوں کو نیلی کلئی سے خوب چمکایا گیا تھا۔ ہر طرف بچے شور مچا رہے تھے۔ پورے گھر کو ٹینٹوں کناتوں سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ بارات آنے میں بس کچھ ہی دیر باقی تھی۔ آج جمیلہ کی شادی تھی۔ اجمل اور جمیلہ بچپن ہی سے ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ دونوں کزن تھے۔ ان دونوں کے والدین کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ دونوں گھرانوں کے باہمی مشورے سے یہ رشتہ طے پا گیا تھا اور یوں آج ان دونوں کی شادی ہو رہی تھی۔ سبھی خوش تھے سوائے ایک کے، اور وہ تھی جمیلہ کی بہن شکیلہ۔ جب سے یہ رشتہ طے ہوا تھا شکیلہ کے سینے پہ تو سانپ لوٹ رہے تھے۔ بظاہر وہ خوش نظر آ رہی تھی مگر حقیقت میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ موقع کی طاق میں رہتی تھی۔ اسے ہر صورت جمیلہ کو راستے سے ہٹانا تھا تاکہ اجمل اس کا ہو سکے۔ وہ کافی دنوں سے کوشش کر رہی تھی لیکن ہر بار جمیلہ بچ جاتی تھی، مگر آج اسے ہر صورت کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ یہی سب سوچتے ہوئے اس کے کمرے میں آ گئی جہاں جمیلہ تیار ہو رہی تھی۔ کمرے میں جمیلہ اکیلی ہی تھی۔ وہ سنگھار میز کے سامنے کرسی پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ شکیلہ کے لبوں پہ ایک زہریلی مسکان بکھر گئی تھی۔ باہر بارات آ گئی تھی۔ سبھی لوگ مصروف تھے، اس کے پاس صرف یہی موقع تھا۔ اس نے جلدی سے اپنا دوپٹہ اتارا اور اسے بل دینے لگی۔ ان سب سے بے خبر جمیلہ بناؤ سنگار میں مصروف تھی۔ شکیلہ نے جلدی سے آگے بڑھ کے رسی نما دوپٹہ جمیلہ کے گلے میں ڈال دیا اور کسنے لگی۔ جمیلہ کی آنکھیں باہر کو ابل آئی تھیں۔ اس بے چاری کو تو سنبھلنے کا موقع بھی نہ ملا تھا۔ شکیلہ تو جیسے چڑیل بنی ہوئی تھی۔ پل بھر ہی میں اس نے جمیلہ کا کام تمام کر دیا۔ اس کی بے نور آنکھیں سامنے سنگھار میز کے شیشے پہ ٹکی ہوئی تھیں جہاں شکیلہ کا عکس واضح نظر آ رہا تھا۔ پھر جلدی سے اس نے کمرے کی کنڈی اندر سے لگا دی۔ معاف کرنا بہن، پر میں اپنی محبت نہیں بانٹ سکتی۔ اب تم نہیں رہی، مجبوراً اجمل کو مجھ سے ہی شادی کرنا ہوگی۔ اس نے جلدی سے جمیلہ کے مردہ وجود کو بوری میں ڈالا اور بیڈ کے نیچے سرکا دیا، اور پھر جلدی سے اس نے دراز میں سے کاغذ اور پین نکالا اور کچھ لکھنے لگی، جو کہ جمیلہ کی طرف سے تھا کہ جمیلہ اس شادی سے خوش نہیں ہے، لہٰذا وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے، اس سے ہی شادی کرنا چاہتی ہے، وہ جا رہی اور اسے ڈھونڈنے کی کوشش نہ کی جائے، وغیرہ وغیرہ۔ تحریر مکمل کرنے کے بعد اس نے کاغذ کی تہ لگائی اور پلنگ پہ رکھ کے باہر چلی گئی۔ باہر سب ہی باراتیوں کا استقبال کر رہے تھے۔ شکیلہ بھی شامل ہو گئی۔ وہ بالکل بھی گھبرائی ہوئی نہیں تھی۔ بارات کو صحن میں لگائی چارپائیوں پہ بٹھا دیا گیا۔ چند باراتی لڑکیاں دوڑ کے جمیلہ کے کمرے میں گئیں تاکہ دلہن کو دیکھ سکیں، مگر جیسے ہی اندر داخل ہوئیں جمیلہ کو کمرے میں نہ پا کے پریشان ہو کے باہر آ گئیں۔ لڑکیوں نے باہر آ کر سبھی کو بتایا۔ سب پریشانی کی حالت میں کمرے میں داخل ہوئے۔ جمیلہ کے باپ کی نظر پلنگ پہ پڑے ہوئے کاغذ پہ پڑی۔ اس نے جلدی سے پکڑا، اسے کھول کے پڑھنے لگا، اور پھر جیسے اس کے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی ہو، اس نے بے یقینی سے سب کی طرف دیکھا اور نظریں نیچے کر لیں۔ شکیلہ جلدی سے آگے بڑھی اور مصنوعی پریشانی سے بولی، کیا ہوا ابا، آپ پریشان کیوں ہیں؟ یہ کیا ہے؟ اس نے جلدی سے خط اونچی آواز میں پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے وہ خط پڑھ رہی تھی لوگ حیران ہو رہے تھے۔ عورتیں کانوں کو ہاتھ لگا رہی تھیں۔ اجمل بھی وہیں تھا اور سب کچھ سن رہا تھا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جمیلہ اس کے ساتھ ایسا بھی کر سکتی ہے۔ وہ پھٹی ہوئی نظروں سے خط کی طرف دیکھا جا رہا تھا۔ جمیلہ تو اس شادی سے بہت خوش تھی۔ کیا واقعی وہ کسی اور سے پیار کرتی تھی؟ اگر ایسی بات تھی تو وہ پہلے ہی سب کو بتا دیتی۔ یوں ان کی عزت کا سرِ عام تماشا تو نہ بناتی، مگر حالات سب کے سامنے تھے۔ سبھی لوگوں میں چیمنگوئیاں شروع ہو گئیں۔ جمیلہ کے والدین اتنے پریشان تھے کہ ان سے تو بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اجمل کے والدین الگ پریشان کہ اب وہ کیا منہ لے کے واپس جائیں گے کہ اتنے میں ایک بزرگ خاتون آگے بڑھیں اور سبھی کو مخاطب کر کے بولیں، دیکھو جو ہونا تھا ہو گیا، جمیلہ گھر چھوڑ کے چلی گئی ہے، اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گی۔ میرے پاس آپ کی پریشانی کا حل ہے۔
جس لڑکی والوں کی عزت بھی بچ جائے گی اور لڑکے والوں کا بھی بھرم رہ جائے گا۔ بزرگ خاتون بول کر چھپ ہوئی تو جلدی سے جمیلہ کی ماں آگے بڑھی اور اس سے بولی، بتائیں نا بہن، آپ کے پاس کون سا حل ہے؟ تو بزرگ خاتون نے سب کی طرف ایک طاہرانہ سی نظر دوڑائی اور بولی، جمیلہ تو چلی گئی ہے، مگر کیا؟ جمیلہ کے والد نے آگے بڑھ کر کہا۔ وہ بولیں، آپ شکیلہ کو رخصت کر دیجئے، یہ بھی تو آپ ہی کی بیٹی ہے، آج نہیں تو کل آپ نے یہی فیصلہ لینا ہے تو آج کیوں نہیں؟ اجمل خاموش تھا اور دونوں کے والدین بھی خاموش تھے۔ سب باراتی اور گھر والے مہمان جیسے تماشائی بنے ہوئے تھے، حقیقت کیا تھی اس سے بھی ناواقف تھے۔ کچھ دیر بعد دونوں کے والدین نے نیم رضامندی ظاہر کر دی اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا ان لوگوں کے پاس، وہ کرتے بھی تو کیا؟ لیکن سب نے شکیلہ کی رضامندی جاننا چاہی، اس کو اور کیا چاہیے تھا؟ اس کی تو مراد برائی تھی، مگر اس نے زبان سے کچھ نہ بولا بلکہ خاموشی سے سر خم تسلیم کر لیا۔ اجمل گہرے صدمے میں تھا، اسے کچھ ہوش نہیں تھا اور یوں شادی ہو گئی، جمیلہ کی جگہ شکیلہ نے لے لی اور یہ سراسر ناانصافی تھی، مگر شکیلہ یہ نہیں جانتی تھی کہ فیصلہ تو ابھی باقی ہے۔ ساری رات شکیلہ سیج پہ بیٹھی اجمل کا انتظار کر رہی تھی، لیکن وہ نہیں آیا۔ اجمل کا دل نہیں مان رہا تھا کہ جمیلہ ایسا کر سکتی ہے، پر پریشانی کے عالم میں اسے کچھ نہیں سمجھ آ رہا تھا۔ جمیلہ کا گھر اجمل کے گھر سے 2-3 گھر چھوڑ کر تھا۔ شکیلہ نے سوچا تھا کہ جب وہ صبح میکے جائے گی تو رات کے پھر وہ جمیلہ کی لاش کو کہیں ٹھکانے لگا دے گی، یہ سوچ کے وہ مطمئن ہو گئی تھی۔ آدھی رات گزر گئی، اجمل پریشانی میں ٹہلتا ہوا جمیلہ کے کمرے کے پاس سے آ گیا، وہیں بیٹھ کے رونے لگا کہ اچانک اسے اپنے کندھوں پہ کسی کے ہاتھ کا لمس محسوس ہوا۔ اس نے گھبرا کے اوپر دیکھا تو حیران رہ گیا، سامنے جمیلہ کھڑی تھی، بالکل دلہن کے روپ میں، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اجمل ایک دم کھڑا ہو گیا اور غصے سے بولا، کہاں تھیں تم اور تم نے ایسا کیوں کیا؟ ہم سب کے ساتھ بولو، جواب دو۔ اجمل، میں تمہیں سب کچھ بتاتی ہوں، جمیلہ نے قریب آتے ہوئے کہا تو اجمل غصے سے پیچھے کی طرف ہٹ گا اور بولا، میرے نزدیک بھی مت آنا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا تم اتنا گر سکتی ہو۔ اگر تمہیں مجھ سے پیار نہیں تھا، شادی نہیں کرنا چاہتی تھی تو پہلے ہی بتا دیتی، یوں خود کو اور ان سب کو ذلیل تو نہ کرتی۔ اجمل کی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ اجمل، جمیلہ بولی، میں جب زندہ تھی تب بھی تم سے پیار کرتی تھی اور اب مر کے بھی تم سے پیار کرتی ہوں، جبھی تم سب کی غلط فہمی دور کرنے اپنے قاتل کو سزا دینے آئی ہوں۔ کیا یہ تم سب کیا بول رہی ہو؟ اجمل نہ سمجھی کے انداز میں بولا تو جمیلہ بولی، میں کہیں نہیں گئی تھی اور نہ ہی کسی اور سے پیار کرتی ہوں۔ تو پھر کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ؟ اجمل نے پوچھا۔ مجھے قتل کر دیا گیا، میں مر چکی ہوں اجمل، جمیلہ نے روتے ہوئے کہا۔ یہ تو تم کیا کہہ رہی ہو؟ اجمل نے کپکپاتے ہوئے کہا۔ میں یہی سچ ہے اجمل، اور مجھے مارنے والی کوئی اور نہیں بلکہ میری سگی بہن شکیلہ ہے۔ اجمل کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ شکیلہ تم سے پیار کرتی ہے، اسی لیے اس نے مجھے مارا تاکہ تم اس کے ہو جاؤ۔ اجمل رو رہا تھا، اس کے ہوتے ہوئے اس کی محبت کو مار دیا گیا اور وہ کچھ بھی نہ کر سکا۔ اجمل کے گھر والے اجمل کو ڈھونڈتے ہوئے ادھر آ گئے تھے۔ چونکہ اتنی رات ہو گئی تھی، اجمل گھر نہیں آیا تھا، شکیلہ بھی دلہن بنی ہوئی گھر والوں کے ساتھ اسے ڈھونڈ رہی تھی۔ اب وہ سبھی اجمل کے پاس آ گئے تھے تو اس کی ماں بولی، بیٹا اتنی رات گئے تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ چلو گھر، سب پریشان ہو رہے ہیں۔ تو اجمل چیختے ہوئے بولا کہ میں اس گھر میں کبھی نہیں جاؤں گا جہاں قاتلہ رہتی ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ اس کی ماں نے حیرانی سے پوچھا۔ اجمل نے روتے ہوئے کہا، جمیلہ کہیں نہیں گئی، وہ یہیں تھی، اسے تو مار دیا گیا تھا۔ شکیلہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ باہر شور سن کے جمیلہ کے گھر والے بھی باہر آ گئے، سبھی پریشانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کس نے مارا ہے جمیلہ کو؟ اجمل کی ماں نے پوچھا تو اجمل آگے بڑھا اور شکیلہ کو پکڑ کے ان سب کے درمیان کھڑا کر دیا اور بولا، اس نے مارا ہے میری جمیلہ کو، پوچھیں اس سے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ شکیلہ کی ماں نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، یہ سب جھوٹ ہے، وہ تو بھاگ گئی ہے، مجھے کچھ نہیں پتا۔ شکیلہ کی زبان لرز رہی تھی۔ جھوٹ کیوں بول رہی ہو شکیلہ؟ جمیلہ کی روح حاضر ہو کر بولی، تم
ہی نے تو مجھے مارا ہے تاکہ اجمل تمہارا ہو سکے۔ جمیلہ کی روح کو سامنے دیکھ کر شکیلہ کانپ گئی تھی، اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہاں پر موجود سبھی لوگ آبدیدہ ہو گئے، انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک سگی بہن اپنی بہن کے ساتھ ایسا گھناؤنا کھیل کھیل سکتی ہے۔ شکیلہ دوڑ کے جمیلہ کے پاؤں میں آ گری اور معافیا مانگنے لگی، مجھے معاف کر دو جمیلہ، میں محبت میں اندھی ہو گئی تھی۔ تم نے جو بھی کیا غلط کیا، میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی، کیونکہ آج اگر میں نے تمہیں معاف کر دیا تو یہ ایک مظلوم بہن کے ساتھ اور سچی محبت کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ آج تم نے یہ حرکت کی ہے، کل کوئی اور بہن یہ حرکت کرے گی۔ جمیلہ نے کہا، میں تمہیں ماروں گی نہیں بلکہ ایسی سزا دوں گی جسے دیکھ کے سبھی عبرت پکڑیں گے۔ اچانک جمیلہ کے ہاتھ میں تیزاب کی بوتل نمودار ہوئی، اس نے وہ تیزاب شکیلہ کے چہرے پہ پھینک دیا۔ چھپاک کی آواز آئی اور شکیلہ کا خوبصورت چہرہ دیکھتے ہی دیکھتے بھیانک اور بدصورت ہو گیا۔ وہ چلا رہی تھی، چیخ رہی تھی، مگر کسی نے اس کی مدد نہیں کی۔ یہ اس کے کرموں کا پھل تھا جو اسے دنیا ہی میں مل گیا تھا۔ تو جو جمیلہ کی روح اجمل سے بولی، اجمل مجھے بھول جانا اور کوئی اچھی لڑکی دیکھ کے شادی کر لینا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، اجمل نے روتے ہوئے کہا۔ تو جمیلہ بولی، ایسا مت کرو اجمل، اس طرح تم ہماری محبت رسوا کر رہے ہو۔ اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری آخری خواہش سمجھ کے پوری کر دینا۔ اور پھر جمیلہ بولی، ہمارے گھر میں میری لاش بیڈ کے نیچے پڑی ہے، اس نے دفنا دینا، میرے جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ میرے لیے آپ لوگ روئیے گا نہیں بلکہ دعا کیجیے گا۔ کہ جمیلہ کی روح دھواں بن کر ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ جمیلہ کی لاش کو دفنا دیا گیا، وقت گزرنے لگا۔ شکیلہ کو دیکھ کے ڈر لگتا تھا کیونکہ اس کی شکل ہی ڈراؤنی تھی، اسے دیکھ کر ہی کراہیت ہوتی تھی۔ گزرتے وقت کے ساتھ اجمل کا زخم بھی بھرنے لگا۔ شکیلہ کو میکے والوں نے اور سسرال والوں نے گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ اسی محلے میں سارا دن پھرتی رہتی۔ اجمل کی شادی کر دی گئی اور وہ بھی شکیلہ کے سامنے، اور وہ کچھ نہ کر سکی۔ جو محبت اس نے اپنا حق سمجھ کے اپنی بہن سے چھینی تھی، وہ اس کے سامنے کسی اور کی ہو گئی تھی، اور یہ تکلیف اس تکلیف سے 1000 گنا زیادہ تھی جو اس نے جمیلہ کو دی تھی، اور اس تکلیف کا کوئی مداوع بھی نہیں تھا۔ دوستو، کہانی پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔